نماز وتر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ سائل کا کہنا ہے کہ وتر اور دو دو رکعت کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ میں جان بوجھ کر اسے فجر کی تکبیر تک مؤخر کرتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ سوال نمبر 46544 کے جواب کا مطالعہ ضرور کریں۔ اور جب طلوع فجر ہو جائے تو وتر کا وقت نکل جاتا ہے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تم صبح ہونے سے قبل وتر ادا کر لیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 754۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے جلد وتر ادا کر لیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 750۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کی آخری رکعت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 752۔ اور ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی ساری نماز اور وتر جاتا رہتا ہے، لہذا طلوع فجر سے قبل وتر ادا کر لیا کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 469۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رات کی نماز دو دو رکعت ہے، جب صبح ہونے کا خدشہ ہو تو ایک رکعت ادا کر لی جائے تو اس کی ادا کردہ نماز کو وتر بنا دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 472۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 749۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس پر دلالت ہے کہ طلوع فجر سے وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے ساتھ رات کی نماز کا اختتام کیا جاتا ہے، تو رات ختم ہو جانے کے بعد وتر نہیں ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 115۔ اور بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کا وقت طلوع فجر کے بعد نماز فجر کی ادائیگی تک رہتا ہے، اور انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام طلوع فجر کے بعد اور نماز کی اقامت ہونے سے قبل وتر ادا کیا کرتے تھے۔ ابن رشد قرطبی کہتے ہیں، اور اس یعنی وتر کا وقت علماء کرام کا اتفاق ہے کہ وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک رہتا ہے، کیونکہ یہ کئی ایک طرق سے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ صحیح روایت امام مسلم کی ابو نضرہ عوفی سے بیان کردہ روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے وتر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، وتر صبح سے قبل ہے، اور فجر کی نماز کے بعد وتر ادا کرنے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء نے تو ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اور کچھ نے اجازت دی ہے کہ جب تک وہ صبح کی نماز نہیں ادا کرتا وتر پڑھ سکتا ہے۔ پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبین ابو یوسف اور محمد بن حسن اور سفیان ثوری کا ہے، اور دوسرا قول امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ کا ہے، اور اختلاف کا سبب صحابہ اکرام کا عمل آثار کے معارض ہے۔ اور میرے نزدیک اس میں یہ ہے کہ یہ ان کا فعل اس سلسلے میں وارد شدہ آثار کے مخالف نہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ فجر کے بعد وتر کی ادائیگی کی اجازت دینا، بلکہ ان کی یہ اجازت بطور قضا ہے نہ کہ بطور ادا، بلکہ جب فجر کے بعد اگر وہ اسے بطور ادا بناتے ہیں تو پھر آثار کے مخالف ہوگا۔ اس پر غور کیجیے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 اور 48۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس موضوع میں احادیث بہت ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ طلوع فجر سے وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 306۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 32577۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔